نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حالت روزے میں انجیکشن لگوانا، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، آئیے ہم آپ کو مختلف علماء کے اقوال کی طرف لے کے چلتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہمیں یہ بات واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ کیا حالت روزے میں انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا ٹیکہ جس کا مقصد خوراک یا قوت کی فراہمی نہ ہو بلکہ صرف علاج ہی کی غرض سے لگایا جائے تو وہ جائز ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں دن کے وقت رگ یا عضلات میں انجیکشن لگانے والے کا روزہ صحیح اور برقرار ہے، اسی لیے کہ رگ میں انجیکشن لگانا کھانا پینا تو نہیں ہے، اور اسی طرح عضلات میں لگائے جانے والا ٹیکہ بھی بالاولیٰ صحیح ہے۔ لیکن اگر احتیاط کرتے ہوئے روزے کی قضا دے تو یہ بہتر اور اچھا عمل ہے، اور جب ضرورت محسوس ہو تو ایسے ٹیکے رات کے وقت لگانا زیادہ بہتر اور احسن ہے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے، کیونکہ اس مسئلے میں اختلاف سے بچا جا سکے۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ رگ، عضلات اور چوتڑ میں ٹیکہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی لیے یہ روزہ توڑنے والی اشیاء میں شامل نہیں ہے، اور نہیں یہ روزہ توڑنے والی اشیاء کے معنی میں اور اس کے قائم مقام ہے، اور نہیں یہ کھانے پینے کے معنی میں شامل ہے۔ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ اثر انداز نہیں ہوتا کہ مریض کو ایسے ٹیکے اثر انداز ہوں گے جو کھانے پینے سے مستغنی کر دیں، یعنی وہ ایسے ٹیکے ہوں جن کے لگنے کی وجہ سے اس کے جسم کی خوراک مکمل ہو، تو ایسا اگر ٹیکہ کوئی لگے گا تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اگر وغیرہ مرض کے علاج کے لیے جو ٹیکہ لگوایا جائے گا، عضلات میں لگایا جائے یا رگ کا استعمال کیا جائے تو وہ جائز ہے، یہ کہ شرط یہ ہے کہ وہ ٹیکہ جسم کے خوراک کا باعث نہیں بنے۔ سعودی فتاوی کمیٹی کے مستقل کمیٹی کے جو ممبران ہیں، روزے دار کے لیے عضلات اور رگ میں ٹیکے سے علاج کرانا جائز ہے، لیکن روزے دار کے لیے مغزی ٹیکے لگوانا، یعنی ایسے ٹیکے لگوانا جو اس کے لیے خوراک کا سبب بنے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے معنی میں شامل ہوتے ہیں، استعمال میں ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال کرنا رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرنے کے لیے ایک ہیلا شمار ہوتا ہے، یعنی ایسے ٹیکے جو انسان کے جسم کے لیے خوراک کا سبب بنتے ہیں، ایسے ٹیکے رمضان میں استعمال کرنا یہ روزہ افطار کرنے کے لیے ایک ہیلا ہے، ایک بہانہ ہے، اس میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر رگ اور عضلات میں رات کو ٹیکہ لگوانا ممکن ہو تو بہتر اور اولیٰ یہی ہے۔ معنی یہ ہے کہ حالت روزے میں وہ انجیکشن لگائی جا سکتی ہے جو صرف علاج کی غرض سے ہو، نہ کہ انسان کے جسم کے لیے خوراک کا سبب بنے، اس کی طاقت کا سبب بنے۔ اگر اس طرح کے انجیکشن ہیں جو طاقت کا سبب بننے والی ہوں
تو ان کا رمضان کے مہینے میں استعمال کرنا حالت روزے میں روزے کو فاسد کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے روزے کو۔ باقی ایسے انجیکشن استعمال کرنا درست ہیں جو علاج کی غرض سے ہوں اور جسم کو کوئی طاقت اور قوت نہ بخشیں۔ کیا بے ہوشی کی حالت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ روزے دار کے لیے بے ہوش کی دو حالتیں ہیں۔ وہ سارا دن بے ہوش رہے، یعنی وہ فجر سے قبل بے ہوش ہوا اور غروب آفتاب تک، غروب شمس تک سے قبل اسے ہوش نہیں آئے، اس شخص کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس شخص پر اس دن کے روزے کی قضا لازم ہے۔ اس کے علاوہ اس کے روزہ کے صحیح نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ روزہ تو نیت کے ساتھ روزہ توڑنے والی اشیاء سے پرہیز کرنے کا نام ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے ہی ترک کرتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ترک کی اضافت صائم یعنی روزے دار کی طرف کی ہے، یعنی بے ہوش شخص کی طرف تو ترک کی اضافت نہیں ہو سکتی اور اس کے روزے کو بعد میں بطور قضا رکھنے کی دلیل فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دونوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ معنی یہ ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑے گا تو بعد میں اس کو اس کی قضا دینی پڑے گی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ دن کے کسی حصے میں اسے ہوش آ جائے، خواہ ایک لمحے کے لیے ہی ہو، دن کے شروع میں یا پھر دن درمیان میں آخر میں ہوش آنا برابر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صحیح قول یہی ہے کہ دن کے کسی حصے میں ہوش آ جانا شرط ہے، یعنی بے ہوش ہونے والے شخص کا روزہ صحیح ہونے کے لیے دن کے کسی حصے میں ہوش آنا شرط ہے۔ اس کا روزہ صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب دن میں وہ کسی بھی وقت ہوش میں آ جائے تو اس کا روزہ توڑنے والی اشیاء سے رکنا بالجملہ ثابت ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام اس بات کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص پورا دن یعنی صبح فجر کی نماز سے مغرب کی نماز تک بے ہوش ہی رہا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمے قضا ہوگی، اور جب دن کے کسی حصے میں اسے ہوش آ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے، اسی بات کو اختیار کیا ہے۔ کیا بچے کو دودھ پلانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے بچے کو دودھ پلانا روزہ توڑنے والی اشیاء میں شمار نہیں کیا ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں توڑتا۔ فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کا روزہ دودھ پلانے کے باوجود بھی برقرار اور درست ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیا نکسیر کے آنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ اگر آپ کو نکسیر آ جائے اور آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ کو نکسیر آئی تھی جس پر آپ پر کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی آپ کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اختیاری طور پر نکسیر کو، مطلب یہ ہے کہ اس خون کو نکالا ہوا نکسیر کے ذریعے جو آتا ہے، اس بنا پر اس کے آنے سے آپ کے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی وہ روزہ فاسد ہے۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، اور لہذا نکسیر کے آنے سے
روزہ برقرار رہتا ہے، اس میں روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، روزہ مکمل کر لیا جائے۔ کیا ٹیسٹ وغیرہ کے خون کے لیے روزے خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ یہ معاف ہے، اسی لیے یہ ضرورت کی بنا پر حاصل کیا گیا ہے، اور نہ ہی شرعاً یہ روزہ توڑنے والی اشیاء کے جنس میں شامل ہے۔ ایک اور فتوے میں فرماتے ہیں کہ خون نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ ٹیسٹ کے لیے خون حاصل کرنے سے روزے دار کا روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ ڈاکٹر کو مریض کے خون کے مختلف ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، باطل نہیں ہوتا، کیونکہ قلیل مقدار میں خون سنگی اور یہ حجامہ جو لگاتے ہیں کی طرح جسم پر اثر انداز نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، بلکہ روزہ اصل پر باقی رہے گا۔ ہم اسے بغیر کسی شرعی دلیل کے فاسد نہیں کر سکتے۔ معنی یہ ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے خون جو نکالا جاتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس کی کوئی شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ یہ روزہ توڑنے والی اشیاء کی جنس میں شامل ہے۔ کیا دانتوں سے خون نکلنے والا روزہ توڑ دیتا ہے؟ سعودی فتویٰ کمیٹی کے مستقل ممبران نے اس حوالے سے جو فتویٰ دیا ہے، یہ وہ خون جو دانتوں کے درمیان سے نکلتا ہے روزہ نہیں توڑتا، خواہ خود بخود نکلے یا کسی انسان کے مارنے سے وہ نکلے۔ یا آنکھوں یا کانوں میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مطلق طور پر آنکھوں میں ڈالنے والے قطروں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کے جو مستقل ممبران ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ جس نے اپنے دونوں آنکھوں یا اپنے دونوں کانوں میں بطور دوا قطرے ڈالے، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیا انگوٹھا چوسنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انگوٹھا چوسنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ شریعت میں جن اشیاء کو روزہ توڑنے کے قابل قرار دیا گیا ہے یہ عمل اس میں نہیں ہے۔